الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حضرات، آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج عصر کے بعد کا ہمارا یہ درس کسی خاص عنوان پر ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر سے حشر تک. دنیا میں انسان کی زندگی محدود ہے. انسان کی زندگی اس کی موت تک ہے. موت آئی، فنش، کام ختم. موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا. موت ایک کڑوی سچائی ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ڈھیر ساری سیکیورٹی لے لیں، محل بنا لیں، مگر موت کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، ہر بیماری کی دوا اور علاج پر ریسرچ ہو رہی ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں ہے. انسان ارب پتی ہے، دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، مگر زندگی نہیں خرید سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کسی محل میں، کسی قلعے میں قید ہو جاؤ لیکن موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آئے گی. موت یہ انسان کی اینڈنگ نہیں ہے. موت پر انسان ختم نہیں ہوتا ہے. موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے. اس زندگی کا نام ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی. اور یہ زندگی کب تک چلے گی؟ قیامت تک. قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 2 بار سور پھونکیں گے. پہلی بار سور پھونکیں گے تو دنیا میں جتنے باقی زندہ لوگ ہوں گے سب مر جائیں گے. اور جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو تمام جتنے لوگ مر چکے ہیں، سارے لوگ مر چکے ہوں گے، وہ سارے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے. تو یہاں تک دوسری زندگی ہے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. اور اس کے بعد کی تیسری زندگی ہے آخرت کی زندگی. موت بڑی کڑوی سچائی ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے، انسان اگر غور کرے تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے یہ موت. دنیا میں انسان کروڑوں کماتا ہے، اربوں کماتا ہے، گھر مکان بناتا ہے، بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی بناتا ہے، مگر موت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی اس کے کام آئی ہو، اس کا مال اس کے کام آیا ہو؟ کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن مرنے کے بعد سب کو 2 گز زمین میں ہی جانا ہے. بہترین کپڑے پہننے والے، اعلیٰ ترین کوالٹی کے کپڑے پہننے والوں کو بھی ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں ہی کفنایا جاتا ہے. اور ایک ایسی قبر میں دفنایا جاتا ہے جہاں اے سی نہیں ہے، جہاں کولر نہیں ہے، جہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے. وہاں نہ بیوی کام آنے والی ہے، نہ بچے کام آنے والے ہیں، نہ آپ کا بینک بیلنس کام آنے والا ہے. اس قبر کے اندر
اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو آپ کا ایمان کام آئے گا، آپ کا نیک عمل آپ کے کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کی فیملی ہوتی ہے، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے مال کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ادھر آپ کا انتقال ہوا، ادھر آپ کی سانس ٹوٹی، ادھر مال دوسرے کا ہو گیا، آپ کے بیوی بچوں کا ہو گیا، آپ کے وارثین کا ہو گیا۔ فیملی کچھ ساتھ دیتی ہے، فیملی کیا کرتی ہے؟ آپ کو نہلاتی ہے، کفناتی ہے، دفناتی ہے، 2-4 دن آنسو بہاتی ہے، تھوڑا غم مناتی ہے، اس کے بعد فیملی کا بھی کام ختم۔ اب اگر کوئی چیز اس قبر کے اندر یا اس زندگی میں اگر آپ کے کام آ رہی تو آپ کے عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، جس کے اندر جان ہے اس کو بے جان ہونا ہے۔ کوئی بھی جاندار ہے تو اس کو بے جان ہونا، اس کو مرنا ہے۔ اسی بات کو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مٹنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ وہ رشوت دے کے بچ جا رہے ہیں، وہ پولیس کو خرید لے رہے ہیں، وہ جج کو خرید لے رہے ہیں، وہ وکیل کو خرید لے رہے ہیں، ان کو سزا کب ملے گی؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کو ان کی نیکی کا کبھی پھل نہیں ملا، زندگی بھر تکلیف میں رہے، آزمائش میں رہے، پریشانی میں رہے، ان کو ان کی نیکی کا پھل کب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو قیامت کے دن تمہارے عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تم نے جو گناہ کے کام کیے ہوں گے ان کی بھی پوری پوری سزا ملے گی، جو نیکی کے کام کیے ہوں گے ان کا تمہیں پورا پورا پھل ملے گا۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، میرے بندو تم دنیا میں کامیابی چاہے جس کو سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں جو بھی کامیابی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی سن لو کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے، اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے۔ اور جس دنیا کے پیچھے تم اتنا بھاگتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دنیا کبھی تمہارے ساتھ وفا نہ کرے گی۔ قرآن کریم کا یہ جملہ، دنیا دھوکہ ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ دنیا دھوکہ ہے۔ انسان دنیا میں لگژری لائف گزارتا ہے، عیش و آرام کی تمام چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب مرتا ہے تو کیا کام آتا ہے؟ انسان بے ویلو ہو جاتا ہے۔ بیوی بچے جو کل تک بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، آج مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان زیرو ہو گیا، اس کی ویلو زیرو ہو گئی۔ جس اولاد کے لیے انسان نے سب کچھ کیا تھا، حلال حرام سب ایک کر دیا تھا، آج وہ اولاد کھڑی ہو کے اپنے باپ کی موت پر آنسو بہا رہی۔ کیا کسی کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اپنے باپ کو مرنے سے بچا لے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کو مرنے سے بچا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا، حتی فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک آ جاتی ہے، جب موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھتے ہو، اپنے شوہر کو تم مرتا ہوا دیکھتی ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے تم مرتا ہوا دیکھتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، موت کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، موت کے فرشتے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اللہ تعالی
کے کنٹرول میں نہیں ہو، اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اللہ فرماتا ہے اس آدمی کی جس کی جان جا رہی ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو روح کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھاؤ. کوئی نہیں ڈال سکتا. روح نکل گئی تو نکل گئی، موت آ گئی تو آ گئی، دوبارہ آپ کسی کو زندگی ملنے والی نہیں ہے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک زندگی ہے تب تک مہلت ہے. مرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم اور بدکار آدمی بھی کہے گا کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے بندے، موت آ چکی ہے، اب تجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہ ملے گا. کلا انہا کلمتن، میرے بندے یہ تو تیری زبان سے نکلنے والی ایک بات ہے، بس بات ہی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے میرے بندے اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے. برزخ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ برزخ بولتے ہیں بیریئر کو. بیریئر دو چیزوں کے بیچ میں کسی چیز کو آڑ بنا دے اس کو بولتے ہیں برزخ. یہ جو قبر کی زندگی ہے نا یہ برزخ ہے، یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا بیریئر ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ قبر کی زندگی سب کو گزارنی ہے، برزخ کی زندگی سب کو گزارنی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جس کو ہم نے مٹی میں دفنایا ہے وہی قبر کی زندگی گزارے گا. کوئی آدمی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلائٹ کریش ہو گئی، پلین کریش ہو گیا، ہوا میں اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باڈی کو بھی قبر کے عذاب سے دوچار کرے گا. ایک آدمی پانی میں ڈوب گیا، مچھلیاں اس کو کھا گئیں، کیڑے اس کو کھا گئے، اس کی باڈی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی قبر کا عذاب ہوگا. ایک انسان آگ میں جل گیا، پوری باڈی جل گئی، اس کی کوئلہ بن گئی، اس کو بھی قبر کا عذاب ہوگا. قبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جس کو قبر میں دفنایا ہے، جس کو مٹی میں دفنایا ہے اسی کو عذاب ہوگا. عذاب سب کو ہوگا. عذاب ہوگا مطلب عذاب والا کام کرے گا تو عذاب ہوگا، نیک عمل کرے گا، ایمان پر رہے گا، توحید پر رہے گا تو اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ کرے گا. اور یہ عذاب قبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم ہر نماز میں التحیات کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب تجھے قیامت تک برزخ کی زندگی میں رہنا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. تو قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہ آئے گی، بھائی بہن کے کام نہ آئے گا، دوست اپنے دوست کے کام نہ آئے گا، وہاں کوئی رشتہ داری نہ چلے گی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ دن تو اتنا سخت ہوگا کہ کوئی دوسرے سے حال چال بھی نہ پوچھے گا، دوسرے سے پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. اب اس دن کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قیامت کے دن جس کے نام اعمال کا پلڑا اللہ کے ترازو پر بھاری پڑ جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو جائے گا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور گناہوں کا، بدکاریوں کا، نافرمانیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. کبھی آپ نے غور کیا
کہ قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے تو خالدین فیہا ضرور آیا ہے، جہاں بھی جہنم کا ذکر ہے تو خالدین فیہا ضرور آیا ہے۔ ہم لوگ 50-60 سال کی زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ اس 50-60 سال کی زندگی کو لگژری بنانے کے لیے، اس کو عیش و آرام کا بنانے کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے، جو فار ایور ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جہاں جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، جہاں آرام ہے تو ہمیشہ کے لیے، جہاں جہنم کی آگ ہے تو ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام اعمال ہلکا پڑ گیا، ایک ایک نیکی کی بڑی ویلیو ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ کے ترازو پر ایک نیکی سے ہم پچھڑ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ایک نیکی سے بھی پچھڑ گئے تو برباد ہو گئے۔ اگر نیکی کا پلڑا ہلکا ہوا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوا، جہنم میں گئے، اور جہنم میں جانے کے بعد سب سے زیادہ ٹارگٹ جو انسان کی پوری باڈی میں کون سا پارٹ ہوگا؟ اللہ فرماتا تلفح وجوہہم النار۔ انسان اپنے چہرے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، چہرے پہ کریم لگاتا ہے، فیس واش یوز کرتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے اعلیٰ پارٹ جو ہے انسان کی نظر میں اس کا چہرہ ہے، انسان کی جس سے آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے چہرے کو جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جہنم کی آگ میں فرائی کیا جائے گا۔ وہم فیہا کالہون، بڑا اسمارٹ، بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت تھا، آج جہنم کی آگ میں بدصورت بن جائے گا۔ اللہ فرمائے گا لم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے بندو کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی گئیں؟ کیا قرآن تمہارے سامنے نہیں پڑھا گیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم میری آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تم قرآن کو نہیں سنتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ بندہ جواب دے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ یہ تو ہماری بدنصیبی تھی، اے اللہ قرآن پڑھا گیا لیکن ہم نے کبھی عمل نہ کیا، تیری آیتیں تو پڑھی گئی لیکن ہم نے کبھی کان نہیں دھرا، ہم نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اے اللہ واقعی میں ہم بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ بس ایک موقع ہمیں دے دے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے دوبارہ یہ غلط کام کیے، دوبارہ تیری نافرمانیاں کی، دوبارہ تجھے ناراض کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اے اللہ پھر ہم سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا، پھر تو جو سزا دے گا وہ ہمیں منظور ہے، ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اکسؤوا فیہا ولا تکلمون، دنیا میں ہمیں منانے کا ٹائم تھا، آج ہمیں نہیں منا سکتے۔ اللہ کہے گا بات مت کرو مجھ سے، ولا تکلمون، ذلیل ہو کے اسی جہنم میں رہو، بات مت کرو۔ میرے بھائیوں وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا ہم سے بات مت کرو۔ آج کم سے کم اللہ ہم سے بات تو کرنے کو تیار ہے۔ آج اللہ ناراض ہے، ہم سے روٹھا ہے، ہم منا تو سکتے ہیں اسے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمارے پاس اللہ کو منانے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ موت عجیب چیز ہے، انسان مرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اربوں کی سمپتی کا مالک تھا، آج زیرو ہو گیا، زیرو ہو گیا، اتنا بے بس ہو گیا۔ اس کی باڈی رکھی ہے، آنکھیں کھلی ہیں تو آنکھیں بھی وہ خود سے نہیں بند کر سکتا، گھر والے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو جیسے لیٹا ہے ویسے ہی لیٹا ہے، اس کی چارپائی، اس کو پلٹنے کے لیے بھی لوگوں کو اس کی چارپائی کو پلٹنا پڑتا ہے۔ اللہ جو کل تک 4 ویلر سے چلتا تھا، کل تک جو کار سے چلتا تھا، آج اتنا بے بس ہے کہ 4 لوگوں کے کندھوں پر اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ کل جو باتھ روم میں نہانے جاتا تھا تو گھنٹوں لگا دیتا تھا، شیمپو الگ ہے، فیس واش الگ ہے، صابن الگ ہے، برانڈڈ چیزیں یوز کرتا تھا۔ اللہ آج اتنا بے بس ہے کہ لوگ اسے نہلا رہے ہیں، آج دوسرے اسے نہلا رہے ہیں، دوسرے اسے ننگا کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی زیادہ گرم ہے، تھوڑا ٹھنڈا کر دو، میں اتنے گرم پانی سے نہیں نہاتا، میرا شیمپو کہاں گیا، میرا صابن کہاں گیا۔ بے بس ہے، کمزور ہے، آج لوگ اسے نہلا رہے ہیں۔
نہلاتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، بہترین لینن کا کپڑا پہنتا تھا، ریمنڈ کا کوٹ سوٹ پہنتا تھا. آج کفن، معمولی سے کفن کا کپڑا پہنے، اور اس کفن میں کوئی پاکٹ نہیں ہے، کوئی جیب نہیں ہے کہ کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے چلا جائے. نہیں، پاکٹ لیس ہے کپڑا، کوئی پاکٹ نہیں. کفنا دیا گیا، اب اس کو قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے. بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آج بیٹا بھی باپ کو مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے جا رہا ہے. بیوی بڑی محبت کرتی تھی، بیوی بھی 4 آنسو بہا کے خاموش ہو گئی ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے، تجھے پڑھانے کے لیے، تجھے تیرا کیریئر بنانے کے لیے، تیرا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، تیرا مستقبل روشن کرنے کے لیے تیرے باپ نے سود کا کاروبار کیا، تیرے باپ نے حرام کام کیا. آج تیرا باپ قبر میں جا رہا ہے تو اپنے باپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتا کہ تیرے میں نے کروڑوں کے زیورات بنائے، تجھے دنیا کا ہر سکھ دیا، اور آج تو میرے کسی کام کی نہیں. انسان ہیلپ لیس ہے، کوئی کام آنے والا نہیں، اور قبر میں چلا جاتا ہے. ہم لوگ بڑے پتھر دل ہو چکے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، لیکن دل میں ڈر نہیں پیدا ہوتا. آج قبرستان میں بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، کسی کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم جوک سناتے ہیں، وہاں پر بھی موبائل سے باتیں کرتے ہیں. انسان کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، انصاری صحابی کا جنازہ تھا. جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور سارے صحابہ بھی بیٹھ گئے. اللہ کے پیارے نبی رونے لگے. قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے تمام صحابہ بھی رونے لگتے ہیں. اور اللہ کے نبی اتنا روتے ہیں حتی بل لحیتہ، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، میرے بھائیوں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، یہاں آنا ہے تمہیں. انسان دنیا میں چھوٹا موٹا سفر کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، ٹکٹ بنواتا ہے، باہر جانا ہوتا ویزا اور پاسپورٹ ریڈی کرواتا ہے، پیکنگ کرتا ہے. ہمیں سفر آخرت پہ جانا ہے، اس سفر پہ جانا ہے جہاں سے ریٹرن نہیں آنا ہے، اس سفر پہ جانا ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. اللہ کتنے نادان ہیں ہم، اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس کی تیاری کرو. میرے بھائیوں، جب انسان قبر میں جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے. یہ 2 فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے پرچہ آؤٹ کر دیا، سوال بتا دیے. ہم کتنے نادان ہیں، سوال پتا ہے، پرچہ آؤٹ ہے، ہم تیاری کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 سوال کیا جاتا ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ 3 سوال ہوتا ہے. اگر بندہ ایمان والا ہوتا ہے تینوں کا پرفیکٹ جواب دیتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے. سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. سوال کیا جاتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ جواب دیتا ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے ما یدری کا، تمہیں پتا کیسے چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بندہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا. میرے بھائیوں، آج اگر ہم سروے کریں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتے. قرآن کو پڑھنے کے جو رولز ہیں، قرآن کو پڑھنے کے جو اصول ہیں، آج ان رولز اور اصول کی موجودگی میں قرآن پڑھنے والے آپ کو مشکل سے چند لوگ ملیں گے، آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے.
قبر کی زندگی میں جو 3 سوال ہوں گے وہ جواب کہاں ملے گا؟ قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے تیری کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، اور قرآن پر ایمان لایا تھا۔ کاش اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، کاش ہمیں بھی اپنی اس مصروف اور بزی لائف میں اس قبر کے 3 سوال کی تیاری کا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی ٹائم ملے۔ تو بندہ مومن ہوگا تو جواب دے گا، اب بندہ اگر کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس کے پاس توحید نہیں ہوگی، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس کو کسی سوال کا جواب اس کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں۔ وہ دنیا میں رٹ کے جائے، وہ دنیا سے یاد کر کے جائے، لیکن وہاں جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کے منہ سے ایک ہی جواب نکلے گا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جواب دے دیا تو اب وہی قبر کی زندگی جنت بن جاتی ہے، جنت کا ایک سیمپل بن جاتی ہے، جنت کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں اس کو ملتی ہے، جنت کی خوشبو اس کو ملتی ہے۔ اور اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو ایسی پٹائی ہوتی ہے، ایسی پٹائی ہوتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہاں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اس کے دونوں کان کے بیچ میں گدی کے پاس ایک لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، اس کی گدی کے پاس، اور اتنی تیز وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان کو چھوڑ کے کائنات کی تمام چیزیں اس کو سنتی ہیں۔ یہ ہے قبر کی زندگی۔ نیک لوگ جہاں رہیں گے قبر کی زندگی میں اس کو علیین کہا جاتا ہے، اور برے لوگ جہاں رہیں گے اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلے گا قیامت تک، جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 2 بار سور پھونکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار جب سور پھونکیں گے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے، جتنے لوگ دنیا میں زندہ باقی بچے ہیں سب مر جائیں گے۔ اور جب دوسری بار سور پھونکیں گے سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کے سب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں میدان محشر میں جب اکٹھا ہوں گے تو سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی عورت بھی سب ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن ننگے اٹھائے جائیں گے، اور ننگے سر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، سر پر ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتے چپل نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، غرلا، اور سب کے سب بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ دنیا میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ بغیر ختنے کے آتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بغیر ختنے کے قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا۔ اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے تو کیا وہاں لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ الگ تو نہیں ہوگا، وہاں لیڈیز کا سیپریٹ انتظام تو نہیں ہوگا؟ سب لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو بڑی بے شرمی ہوگی، بڑی بے حیائی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی قیامت کی بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ یہ شرم و حیا دیکھو ان کی غیرت دیکھو کہ اے اللہ کے نبی میدان محشر میں قیامت کے دن جب سب لوگ ننگے ہوں گے اور مرد بھی عورت سب ننگے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑی بے حیائی ہوگی۔ یعنی حضرت عائشہ یہ تصور نہیں کر سکتی، یہ سپوز نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت سب ننگے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ کس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھے، وہاں فرصت کہاں ہے؟ اس دن کا حال تو یہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ ماں کو بچے کے بغیر۔ لیکن قیامت کے دن کی سختی یہ ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ نشے کے عالم میں نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا، کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں۔ اللہ فرماتا ہے
یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وابی، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، وبنی، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اور بھاگے گا ہی نہیں بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ بندہ کہے گا اے اللہ میری اولاد کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میرے بچوں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ میرے پورے خاندان کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ گرمی کیسی ہوگی؟ یہ 41 42 ڈگری گرمی آتی ہے تو ہم بے حال ہیں، اے سی میں ہم کو چین ملتا ہے۔ قیامت کے دن کیسی گرمی ہوگی؟ یہ سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل، 1 میل کا مطلب سمجھتے ہیں 1.6 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا۔ اللہ اکبر! گرمی کا کیا عالم ہوگا، پسینے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچانے کا بھی اپنے بندوں کو انتظام دے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم دنیا میں اے سی کے لیے محنت کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم کو اے سی مل رہی ہے۔ اب یہ اے سی لینے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لے گا۔ ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو سورج کی تپش نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، ان 7 میں آپ کا بھی نام ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے دین کے لیے گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کو راضی کرنے میں گزرے، اس نوجوان کو قیامت کے دن ایسی ملے گی۔ اللہ اکبر! اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے زناکاری اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہوگی، جس نے بدکاری کے اس ماحول میں، زناکاری کے اس ماحول میں بھی اپنے دامن کو داغ سے بچایا ہوگا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، پیسے والی عورت گناہ کی طرف بلائے گی لیکن وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہوگا وہ دن میرے بھائی، اس دن اللہ تعالیٰ اپنا ترازو رکھے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے اوپر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا وہ بھی تولا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو جب ہم تمہارا حساب لیں گے تو پھر سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ حساب لے گا۔ اللہ اگر حساب لے گا تب تو اسی لیے ہم دعا کرتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے۔ آسان حساب کا مطلب اللہ حساب ہی نہیں لے گا، اللہ کے سامنے بس ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اللہ نظر انداز کر دے گا۔ اگر حساب لے گا ایک ایک چیز کا تب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جانتے ہیں ہماری زندگی بھر کی جو کچا چٹھا ہے، ہماری زندگی بھر کی جو ریکارڈ بک ہے، ہماری زندگی بھر کی جو فائل ہے، ریکارڈنگ فائل ہے، یہ جو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ہماری زندگی کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کیمرہ لگا کے رکھا ہے ہمارے اوپر۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ ہم رات میں، دن میں، رات کو 12 بجے لائٹ آف کر کے کمرہ بند کر کے بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی وہ ریکارڈنگ پیش کی جائے گی، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں نقشہ کیا ہے۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب قیامت کے دن تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا
تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو بدکار بندے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، اے اللہ کچھ بھی تو اس کے اندر چھوٹا نہیں ہے، ہم نے رات میں 12 بجے اپنا کمرہ بند کر کے کنڈی لگا کے لائٹ آف کر کے بھی کوئی غلط کام کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اللہ سے ہم چھپا نہیں، اللہ کا کیمرہ آن ہے، وہ کبھی بند ہونے والا، وہ کبھی فیل ہونے والا ہے، اس کی ریکارڈنگ سسٹم کبھی خراب ہونے والا نہیں۔ اب ایک آخری بات کہ قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے قرآن کے 29ویں پارے میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں کامیابی کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ کا نام اعمال آپ کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیا، او لوگو دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا، یہ ہے میرا نام اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہ جائے گی۔ ساری دنیا جب بستر پہ سویا کرتی تھی، مؤذن آواز دیتا تھا حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، میں بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہ جائے گی، میری نمازیں بیکار نہ جائیں گی۔ ساری دنیا جب زناکاری اور بدکاری کے پیچھے بھاگ رہی تھی، میں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا، میں نے اپنے قدم کو بہکنے نہ دیا، مجھے یقین تھا میری قربانی بیکار نہ جائے گی۔ ساری دنیا جب مال کی طرف بھاگ رہی تھی، میں نے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچایا، حلال کمائی کے اوپر میں نے اکتفا کیا، مجھے یقین تھا میری قربانیوں کا، میری محنتوں کا صلہ مجھے ضرور ملے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا مجھے حساب ملے گا۔ اللہ فرمائے گا فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے آج تو عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ شاید دنیا میں تجھے آرام نہ ملا ہو، دنیا میں تو نے تکلیفیں سہی ہو، پریشانی سہی ہو، مگر آج تو عیش و آرام سے رہے گا۔ فی جنت عالیہ، دنیا میں تیرے پاس رہنے کو مکان تھا کہ نہیں تھا، رہنے کو گھر تھا کہ نہیں تھا، مگر آج تجھے بڑی بلند بالا، بڑی ہائی فائی عمارتیں ملیں گی، بہترین گھر ملے گا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں تجھے پتہ نہیں پھلوں کا موسم آتا تھا پھل ملتے تھے، آم کا موسم آتا تھا آم ملتے بھی تھے کہ نہیں ملتے تھے، سیب کا سیزن آتا تھا سیب ملتے تھے بھی کہ نہیں ملتے تھے، لیکن آج دنیا کا ہر پھل تجھے ملے گا، اور پھل توڑنا بھی نہیں ہے، تجھے جو پھل چاہیے وہ تیری گود میں آ جائے گا، تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو میرے بندو، آج تمہارے کھانے اور پینے کا دن ہے۔ تو یہ تو سکسیس ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اور ناکام کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ آج جب ہم جنت کی بات بتاتے ہیں، جہنم کی بات بتاتے ہیں، تو ایک انسان کہتا ہے کہ ارے مولوی صاحب سب مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے، مر جائیں گے کام ختم ہو جائے گا۔ کل وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ کاش موت پر کام ختم ہو گیا ہوتا، آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ حساب نہ ہوتا، یہ کتاب نہ ہوتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، بہت مال میں نے جمع کر کے رکھا تھا لیکن آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ،
دنیا میں بڑی سلطنت تھی، بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا، میں منسٹر تھا، میں وزیر تھا، میں بادشاہ تھا، میں دنیا کا وزیر تھا. لیکن آج جب میں گھر سے نکلتا تھا لوگ سلام کرتے تھے، لوگ جب میری گاڑی نکلتی تھی، جب میری 4 ویلر نکلتی تھی، لوگ میری گاڑی دیکھ کے سلام کیا کرتے تھے. میرا بڑا روب و دبدبا تھا، میرا پاور تھا. حالانکہ انی سلطانیہ، لیکن آج میرا پاور ختم ہو گیا، آج میری طاقت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوا، فرشتوں اس کو پکڑ لو، فرشتوں اس کو باندھ دو. ثم الجحیم صلوا، اس کو جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے جکڑ دو. جرم کیا تھا اس کا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا. اللہ کو ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے اور اللہ کی ماننے والے بھی کامیاب ہوں گے. ہم صرف اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. رمضان کا مہینہ ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی بھی جو ہمیشہ مرغ مسلم کھاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں کھاتے تھے، آج ان کو بھی اللہ تعالیٰ 15 گھنٹے ان کو بھی روزہ رکھنا، ان کو بھی بھوکے رہنا ہے. یہ روزے کا حکم آپ نے دیکھا، غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے، تاکہ ایک امیر کو محسوس ہو کہ وہ غریب جو ایک ٹائم بھوکا رہتا اور ایک ٹائم کھاتا ہے، یا دونوں ٹائم بھوکا رہنا، پر اس کی بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ محسوس ہو تمہیں. یہ روزہ ہمیں غریبوں کی بھوکوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے. اسی لیے اس مہینے میں اللہ کے رسول صدقہ اور خیرات زیادہ کرتے، اللہ کی راہ میں زیادہ سخاوت کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. دنیا میں اس کے بڑے دوست تھے، بڑے فرینڈز تھے. فیس بک پر 3000 فرینڈ، واٹس ایپ پر 4000 فرینڈ، دنیا میں فرینڈ سرکل ہے، دوست ہیں، احباب ہیں. لیکن آج کوئی دوست نہیں ہے، آج کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، دنیا میں ہمیشہ اس کے ہاں بہترین کھانا بنا، آج جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے ملے گا، اسے کانٹے دار درخت ملیں گے، اسے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. تو میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سا نقشہ تھا عذاب قبر کا اور قیامت کے دن کی سختیوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے. موت آنی ہے میرے بھائیوں، اور کب آنی ہے یہ بھی نہیں پتا. ہم کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، آج کی گارنٹی نہیں دے سکتے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور یہ ہماری نادانی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ موت آئے گی، اور موت کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے. انسان دنیا میں جتنے عیش و آرام میں رہے، موت کو یاد کرے گا، اسے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا. موت کے اندر یہ خاص بات ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.